بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کی بہاریں۔ انسان کی زندگی کے 4 زمانے ہیں۔ پیدائش کے دن سے 11 سال کی عمر تک بچپن کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس میں کھانے پینے کھیل کود کے علاوہ اور کسی طرف طبیعت زیادہ راغب و مائل نہیں ہوتی۔ 12 سال سے 18 سال تک جوانی کا زمانہ جانا جاتا ہے۔ اس عمر میں طبیعت و مزاج مباشرت کی لذت کی طرف اور ہنسی مذاق دل لگی سیر و تفریح و تماشاؤں کی طرف مائل ہوتی ہے، لیکن شرم و حیا بھی پائی جاتی ہے۔ اسی 12 سے 18 سال کی عمر میں ہی اکثر جواں گندی عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ اس عمر میں مباشرت کی لذت بھڑکتی ہے اور مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کے جوہر کو فنا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے حسن و جمال کو برباد، صحت و تندرستی کی دولت کو خراب، عقل و عزت کو بالائے طاق، دوستوں میں حقیر، رشتہ داروں میں ذلیل، رنڈیوں سے قریب ہو کر اپنے حال کو بے حال بلکہ بدحال اسی عمر میں بنا لیتے ہیں۔ اب یہاں اتنا برا حال ہو جاتا ہے کہ شادی ہونے سے پہلے ایڈز کی بیماری، جریان کی بیماری، ٹی وی کے مریض بن کر خانہ آباد کرنے کے بجائے خانہ برباد کر دیتے ہیں۔ واقعی یہی 12 سال سے 18 سال کی عمر کا زمانہ جوانی کے جنون کا زمانہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ جوان اپنی جوانی کو خراب کر کے اپنی عمر کے دنوں کو کاٹا کر دیتے ہیں۔ جب جوانی گئی تو زندگی گئی۔ جوانی کا نام ہے اسی عمر میں غلط یار و دوستوں میں رہ کر مزے کا نام سنا اور اندھے بن کر بری عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ ہوش نہیں رہتا، آخر جب نشہ اترتا ہے تب آنکھیں کھلتی ہے۔ پھر حکیموں ڈاکٹروں کے پیچھے پھرتے ہیں اور ان کے اعلان و اشتہارات دیکھ کر طلا آلِ تناسل پر لگانے کی دوا اور مقوی اور طاقت دینے والی دواؤں کو خرید کر کھاتے پھرتے ہیں۔ کبھی طاقت کی کھیر، کبھی معجون جلالی، کبھی معجون جمالی، کبھی معجون خیالی، کبھی معجون نرالی، کبھی معجون جوانی کا نسخہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جوانی سے پہلے بڑھاپے میں آ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ بے اعتدالی کی سزا ہوتی ہے۔ سر درد، بدہضمی، آنکھوں میں روشنی کی کمی، جلق، ہاتھ سے منی کا نکالنا، رگوں میں کمزوری، پٹھوں میں ضعف، یہ سب مصیبتیں پیچھے لگ جاتی ہے۔ یہ پوشیدہ راز یہ ایک جوانی کا زمانہ ایک بہت قیمتی زمانہ ہوتا ہے۔ اسی عمر میں حکومت کی نظروں میں عزت ہوتی ہے۔ اسی عمر میں اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی کی ہوئی عبادت زیادہ مقبول و محبوب ہوتی ہے۔ اسی عمر میں لوگوں کی نظروں میں وقار ہوتا ہے۔ اسی عمر میں ہر چھوٹے بڑے کی نظروں میں مرغوب ہوتا ہے۔ اسی عمر میں اپنی جوانی اپنے آپ کو بھی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اسی عمر میں دنیا بھی کمائی جا سکتی ہے اور آخرت بھی۔ دیکھو جس طرح تمام جسم میں آنکھ نہایت ضروری عضو ہے، اسی طرح انسان کی منی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اسی کے ساتھ پورا جسم ہے، جسم بھی ہے، دماغ بھی ہے، اسی کے بلبوتے تر و تازہ رہتا ہے، دل بھی اس کی مدد سے چلتا ہے، جگر بھی اسی کے بھروسے سے ہے۔ اگر انسان نے اس عمر کی حفاظت کر لی تو ہر طرح سے عقل مند، تندرست اور خوبصورت بنا رہتا ہے، اور اگر اس کی حفاظت نہ کی تو دماغ بھی خالی ہوا، عقل بھی ٹھکانے نہیں رہتی، کوئی بات یاد نہیں رہتی، انسان کمزور ہوتا جاتا ہے، چہرے کا حلیہ خراب ہو جاتا ہے، چلنے میں ٹانگیں بے لگام، رونق کا تو دور دور تک بھی پتہ نہیں چلتا، بھوک مر جاتی ہے، کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، جسم پیلا گویا ایسا لگتا ہے کہ منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، آنکھوں میں نور نہیں، غرض تمام بدن کا نظام ڈھیلا پڑ جاتا ہے، نکاح کے قابل نہیں رہتا۔ پھر اندھا ہونے کے بعد ہوش کی آنکھیں کھلتی ہے، مگر پھر کیا ہوتا ہے؟ بے اعتبار حکیموں، طبیبوں
میں لاکھوں روپئے وہ علاج کے راستے سے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑے سے دن دواؤں کے سہارے سے زندگی گزار دی، پھر وہی نحوست و ندامت کے دن سامنے آ جاتے ہیں۔ اب رونے سے کیا فائدہ؟ نہ رب کا قصور، نہ قسمت کا قصور، مارے شرم کے کسی سے ملنے کا بھی نہیں۔ ماں باپ سے، والدین سے نظروں میں بھی ذلیل، بلکہ خود اپنی نظروں میں بھی حقیر۔ گھر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، دعاؤں سے دل بہلاتے رہتے ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، عارضی چند روز کے مزے پر لعنت بھیجو، اتنی قیمتی چیز کو ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منی کا جوہر اس لیے عطا کیا کہ پہلے اس کو خوب اسٹاک کر لو اور اپنی حفاظت کر لو، پھر اس کے ذریعے سے اولاد کا بیج تخم ڈالو، اسی سے اولاد بنتی ہے۔ لاکھوں روپئے خرچ کر کے بھی اولاد نہیں ملتی، اولاد صرف منی کی طاقت و قوت سے پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ جانکاری بے حد پسند آئی ہوگی، تو آپ لوگوں کے لیے بھی فرض ہے کہ آپ بھی اپنے دوست و احباب تک اس جانکاری کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور کوئی سوال ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔